السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أحمده سبحانه وأشكره على آلائه ونعمائه سبحانه وتعالى جامع الناس ليوم الحساب وإليه المرجع والمآب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں، ان کا تعلق قیامت سے ہے، قیامت کے علم کے بارے میں ہے، قیامت کے آنے کے بارے میں ہے، قیامت کے ہول اور خوفناک منظر کے بارے میں ہے۔ ہوا اس طرح کہ کچھ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے پاس حاضر ہوئے اور بطور تمسخر یا بطور استہزاء آپ سے کہنے لگے کہ آپ قیامت کے بارے میں ڈراتے رہتے ہیں، قیامت کی خبریں دیتے رہتے ہیں، بھلا یہ تو بتائیں کہ قیامت آئے گی کب، کس سن میں آئے گی، کس ڈیٹ میں آئے گی، یہ تو آپ بتاتے نہیں ہیں اور ڈراتے رہتے ہیں۔ اور ہاں، ہم آپ کے قبیلے کے ہیں، خاندان کے ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر آپ عام لوگوں کو نہیں بتاتے ہمیں تو کم از کم بتا دیں، ہمارا آپ پر حق ہے، رشتہ داری کا حق ہے، تعلق ہے، ہمیں تو آپ بتا دیں کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اتارا: یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ قل انما علمها عند ربی، آپ جواب دے دیں کہ قیامت کے آنے کا علم اور اس کا وقت صرف میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہ جب چاہے گا ظاہر کر دے گا، نہ میرے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے۔ حالانکہ یہ ان کا سوال اس لیے نہیں تھا کہ وہ قیامت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، وہ تو قیامت کے منکر ہیں، وہ تو قیامت کے پر ایمان نہیں لاتے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہ زندگی ہے دنیا کی، کھائیں گے پیئیں گے مر جائیں گے اور قصہ ختم۔ وہ تو ان کا تو یہ اعتقاد تھا کہ قیامت ہونی ہے، پھر اس کے بعد اٹھنا ہے، پھر حساب، یہ تو ان کے ذہن میں تھا ہی نہیں۔ تو مذاقاً یا سخریتاً وہ آپ سے یہ کہتے، بلکہ قرآن نے ایک اور انداز میں اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ اور لوگوں آؤ بات سنو، آؤ بھائی تمہیں عجیب بات بتاتے ہیں، تمہیں ایک عجیب انسان دکھاتے ہیں۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے؟
اذا مزقتم کل ممزق، جب تم مٹی سے مٹی مل جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ بھلا یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ یعنی وہ گویا کہ اس چیز کو بطور تعجب لوگوں کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ تمہیں وہ انسان بتائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہتے ہیں کہ اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، پتہ نہیں اس نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے یا اس کو جنون ہے، عقل ٹھیک نہیں ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ یہ ان کا موقف تھا۔ تو ان کا سوال اس لیے نہیں تھا کہ اس کا علم چاہتے ہیں یا اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، بلکہ سوال استہزاءً یا انکاراً، مانتے ہی نہیں ہیں تو استہزاء کرتے ہوئے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذا كنا ترابا وعظاما اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید، جب ہم مر جائیں گے اور پھر مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے تمام انکاری، استہزائی یا تمسخری تمام طریقے استعمال کر لیے اور قیامت کے انکار کا، قیامت کو نہ ماننے کا تہیہ کر لیا۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کو جواب دیں قل انما علمها عند اللہ، قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، آپ فرما دیں کہ قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے اور وہ ظاہر نہیں کرے گا، بتائے گا نہیں مگر جب وہ ظاہر کرنا چاہے گا، یہ ظاہر کرے گا۔ معزز سامعین، قرآن نے یہ بات دلائل سے، عقلی دلائل سے، شرعی دلائل سے ثابت کر دی کہ قیامت نے آنا ہے اور ہر صورت میں آنا ہے۔ اور قرآن نے ایک ایسی عجیب بات کہی کہ یار تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو مستحیل سمجھتے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ کہ ایک چیز کو عدم سے بنانا یہ مشکل ہے یا ایک چیز کو بنانے کے بعد دوبارہ اس کو پھر بنانا یہ مشکل ہے؟ بھئی جب تم تھے ہی نہیں، عدم تھے، کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی، ہم نے تمہیں پیدا فرما دیا، تو اب کون سا مشکل ہے پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا؟ یعنی عقلاً یہ بات اگر تم سوچ لو، اگر ہم نے تمہیں عدم سے بنا دیا اور ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، دوبارہ بنانے کے بعد مارنے کے بعد پھر پیدا کرنا یہ کون سا مشکل ہے؟ لیکن نہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، قرآن کریم نے یہاں پر جب قیامت کا اور اس کے وقوع ہونے کا اور اس کے احوال کا اور اس کی خطورت کا اور اس کی چیزوں کا بیان ذکر فرمایا تو یہ بھی ساتھ فرمایا ثقلت فی السماوات والارض، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے یاد رکھو جب قیامت آئے گی تو یہ آسمانوں اور زمین کے اوپر بہت بھاری حادثہ ہوگا۔ جب قیامت آئے گی تو آسمانوں اور زمین پر یہ ایک بہت بڑا بھاری حادثہ ہوگا۔ کیوں؟ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، روئی کی طرح بکھر جائیں گے، یہ زمین تبدیل کر دی جائے گی۔ اسی طرح اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، سورج بھی بے نور ہو جائے گا، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندر میں آگ لگ جائے گی اور زمین میں زلزلہ برپا ہوگا اور ایک دھماکہ ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، قرآن کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا، ہنگامہ ہوگا، خوف طاری ہوگا۔ یہ سب قرآن نے قیامت کے ہونے کی نشانیاں بتائیں، اور بلکہ آگے فرمایا ایک اور آیت میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا، خوفناک حادثہ ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے سے غافل ہو جائے گی، چھوڑ دے گی، پھینک دے گی، اور ہر حمل والی
برابر ہے کہ عورت ہو یا کوئی اور درندہ ہو پرندہ ہو، اس کے حمل گر جائیں گے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، دوسری آدمی فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے عجیب کیفیت ہوگی۔ اور آگے قرآن نے کہا اس کیفیت کے ساتھ یہ بھی یاد رکھو لا تأتیکم الا بغتہ، کہ آئے گی بھی قیامت، جب آئے گی تو اچانک آ جائے گی۔ یہ نہیں کہ اس کے پہلے کوئی حالات ہوں گے، کوئی نشانیاں ہوں گی، کوئی نہیں۔ لا تأتیکم الا بغتہ، آئے گی تمہارے پاس اچانک کیسے آئے گی؟ اس کی بعض نشانیاں، بعض علامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا وَتَقُومُ السَّاعَةُ وَرَجُلَانِ قَدْ نَشَرَا ثَوْبَهُمَا، قیامت اس طرف ایسے جلدی آئے گی، ایک آدمی کی کپڑے کی دکان ہے، مثال آپ نے دی، اور فرمایا کہ اس نے اپنا کپڑا گاہک کے سامنے پھیلایا ہوا ہے، اور گاہک دیکھ رہا ہے اور وہ کینچی لے کر کاٹنے کی تیاری کر رہا ہے۔ قیامت آ گئی، کینچی کر کے ختم ہو گیا، اتنی سی دیر لگی ہے۔ ایک آدمی دودھ دوہ رہا ہے اپنی بھینس یا بکری یا گائے کا، قیامت آئی، وہیں ختم ہو گیا۔ ایک آدمی لقمہ اٹھائے ہوئے کھا رہا ہے، منہ کی طرف یہاں آتا ہے، یہاں آیا گر گیا، قیامت آ گئی۔ اتنی جلدی آئے گی کہ کوئی یعنی کچھ رہے گا ہی نہیں، اچانک آئے گی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تم پر قیامت مگر بغتہ، اچانک آ جائے گی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ میں ہمیں ان چیزوں کی طرح متنبہ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں، کچھ کام کریں، کچھ عمل کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ قیامت آ جائے اور ہم بالکل پھولے بھٹکے، بے پرواہ، پریشان، اور پھر کہتے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، اے کاش ہمیں ایک اور موقع مل جائے، دنیا میں ایک بار دوبارہ چلے جائیں، اب اچھے عمل کریں گے۔ نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ معزز سامعین، جس طرح اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی شخصی موت کے وقت کو مخفی رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، بتایا نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو جو پوری انسانیت کی اور پورے عالم کی ایک اجتماعی موت ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے۔ جس طرح ایک فردی موت کو اللہ نے مخفی رکھا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ موت کب آ جائے گی، اسی طرح پورے عالم کی، پوری انسانیت کی جو موت ہے، جو قیامت ہے، وہ بھی اللہ نے مخفی رکھی ہے۔ مخفی کیوں رکھی ہے؟ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بڑی مصلحتیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے فلاں دن مرنا ہے، موت آنی ہے، یقین جانے بندہ مرنے سے پہلے ہی مر جائے، خوف کے عالم میں، ارے میرا باقی ایک دن رہ گیا، اور چند گھنٹے بچ گئے، اور ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، تاکہ ہم پر ایسی کیفیت نہ طاری ہو کہ ہم پریشانی کے عالم میں مرنے سے پہلے ہی مر جائیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر اللہ نے اس کو اس لیے مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ اس کی ہولناکیوں سے، اس کے خطرات سے، ڈر کی وجہ سے، برے اعمالوں سے بچتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ اور یہ توبہ کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے کہ یار پتہ نہیں کب موت آ جائے، پتہ نہیں کب مر جائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، کیا پتہ کوئی ٹائم آ جائے۔ تو یہ بھی بڑی حکمت ہے، بڑی حوصلت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہتا ہے، دور رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں کس وقت یہ وقت آ جائے اور میں اللہ کے معاذ اللہ نافرمانوں میں ہوں، گناہ کرنے والوں میں ہوں۔ تو یہ بھی ایک مصلحت ہے۔ اسی طرح جب انسان کو یقین ہو جائے گا کہ قیامت نے آنا ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے اور ضرور آنا ہے، اور قیامت آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہے، حاضری ہے۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، عجیب بخاری کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے اللہ کے سامنے، اللہ کے روبرو پیش نہ ہونا ہو۔ میں نے، آپ نے
محمد نے، ابراہیم نے، عبداللہ، ہر ایک بندے نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور پیش کیسا ہونا ہے؟ لیس بینہ و بینہ ترجمان، درمیان میں کوئی ترجمہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی وکیل کوئی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا، براہ راست. اور یہ اتنا بڑا حادثہ ہوگا. ایک 5-6 فٹ کا انسان، ایک کمزور جان اپنے مالک، رب، قادر، خالق، مقتدر کے سامنے پیش ہو. ارے آدمی تو ایسی کیفیت میں بول بھی نہیں سکتا. میں نے واقعہ پڑھا امام ابن علیہ کا، اسماعیل ابن علیہ بہت بڑے امام تابعی ہیں، فوت ہو گئے. بہت بڑے نیک متقی لوگ تھے، فوت ہو گئے. کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا، حاضر کیا گیا، مسلط امام اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے فرمایا یا شیخ السوء، اے بوڑھے گناہگار، اے بوڑھے گناہگار. جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ پہ زلزلہ طاری ہو گیا اور میں بے ہوش ہو کے گر گیا. اللہ کے سامنے میں گر گیا، بے ہوش ہو گیا. پھر مجھے ہوش آیا، پھر اللہ نے وہی کلمہ دہرایا یا شیخ السوء، اے بوڑھے گناہگار. مجھے پھر غشی آئی، میں پھر گر گیا، بے ہوش ہو گیا. تیسری بار میں پھر کھڑا ہو گیا. تیسری بار اللہ نے پھر فرمایا، کہتے ہیں لیکنی تماسکت وتجالدت، میں نے اپنے میں تھوڑا کنٹرول کیا، میں گرا نہیں، اپنے آپ کو تھاما، ثابت قدم رکھا، گرا نہیں. اس کے بعد مجھے ہمت ہوئی اور میں نے عرض کیا کہ یا اللہ ما ہکذا بلغت عنک، اے اللہ مجھے آپ کے بارے میں ایسا نہیں بتایا گیا تھا، مجھے آپ کے نبی کی طرف سے آپ کے بارے میں یہ بات نہیں بتائی گئی تھی. کیا نہیں بتایا گیا تھا یا کیا بتایا گیا تھا؟ نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کیسے میں ذرا اور پکا ہو گیا، میری حالت بہتر ہو گئی. تو میں نے کہا حدثنی فلان عن انس بن مالک عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل عنک یا عظیم انک قلت ما من عبد یشیب شیبۃ فی الاسلام الا استحییت ان اعذبہ بالنار. اللہ اکبر. روایت کے ساتھ مجھے فلاں بندے نے روایت بتائی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے انس بن مالک سے سنا، اس نے نبی کریم سے سنا، نبی کریم نے جبرائیل امین سے سنا، جبرائیل امین نے آپ سے سنا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی بندہ اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوتا ہے، اس کے بعد سفید ہو جاتے ہیں، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو عذاب دوں. میں نے تو یہ سنا تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پوری روایت کے ساتھ بتا دیا ہے. فرمایا کہ خذوا بہ الی الجنہ، جاؤ اس کو بہشت میں لے جاؤ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے. ہم تو پولیس والے کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، لوگوں کو پیشاب نکل جاتے ہیں، ڈر کے مارے میں گر جاتے ہیں، اور وہ عالم، خالق، مالک، رازق، قادر. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، مسئلہ مشکل ہے. اس لیے جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ اس کے سوال کو اور سوال میں پھیر دیتے، بجائے جواب دینے کے بھی فلاں ٹائم آئے گی، نہیں، اس کے سوال کو اور سوال میں کیا کہتے، ماذا عددت لہا، تو قیامت کا پوچھ رہا ہے نا، اور تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے یہ بتا مجھے. یہ نہیں کہا کہ کب آئے گی، نہیں، اس کے سوال کو اور سوال میں پھیر دیا. ماذا اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے یہ بتا مجھے. اور یہی سوال ہے، اور یہی اصل مقصود ہے. اصل مقصود تو تیاری ہے، نہ کہ وقت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال پھیر دیتے، توجہ یہاں دلاتے کہ بھئی اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے کام کرو. تو بھائیو، ان آیات سے معلوم ہوا کہ قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے، نہ کسی نبی مقرب کو ہے، نہ کسی فرشتے کو ہے، نہ کسی ولی کو ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قیامت علم کا ان تمام سے نفی کر دی کہ کسی کو علم نہیں ہے، تو ایک اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اگلی بات اس سے بڑھ کر فرما دی. یہاں تو سوال تھا قیامت کا، اور اس کا جواب دے دیا کہ اللہ کے پاس، بات ختم. آگے جو اللہ نے ایک اور نقطہ اٹھایا وہ یہ تھا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ ارے بھائیو، مسئلہ صرف قیامت کے علم کا نہیں ہے، بلکہ جو علم الغیب ہے، جو مطلق علم کلی ہے، وہ بھی اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، قل فرما دیجئے کہ لا املک لنفسی، میں اپنی ذات کے بارے میں نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ اچھا، ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اللہ اکبر، اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں اپنے لیے تمام بھلائیاں سمیٹ لیتا، بھئی یہ ہونے والا ہے، یہ کر لو، کل کو یہ ہو جائے گا، یہ بھی سمیٹ لو۔ لو کنت اعلم الغیب، اگر میں جانتا ہوتا غیب کے علم کو تو میں تمام بھلائیوں کو، اچھائیوں کو سمیٹ لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری نہ آتی، کیوں؟ مجھے پتہ ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ لیکن نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا علم عطا فرمایا ہے، اور تمام انبیاء کے من جملہ علوم میں سے آپ کا علم زیادہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مطلق علم الغیب صرف اللہ کے پاس ہے، وہ جتنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، انبیاء کو عطا فرما دیتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ عالم غیب ہے اور اپنا علم غیب کسی کو نہیں دیتا مگر جو چاہتا ہے انبیاء کو دے دیتا ہے۔ الا من ارتضی من رسول، تو اللہ ان کو دے دیتا ہے، لیکن ان کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو عالم الغیب المطلق ہے نا۔ تو اللہ نے پہلی آیت میں قیامت کا علم مخلوقات بلکہ انبیاء سے نفی فرمایا، اور اس آیت میں اپنا تمام علم، اپنی تمام قدرت کو بھی یہ فرما دیا کہ وہ میرے پاس ہے اور میں جن انبیاء کو چاہتا ہوں عطا فرماتا ہوں۔ معزز سامعین، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میری بات کو ذرا اطمینان سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں، میرے پاس علم غیب ہے، اور ہم بھی عجیب مخلوق ہیں، ہم نے کچھ علم غیب ہم نے دے دیا ہے ان کو، نجومیوں کو، ارے کچھ تو پرندوں کو بھی دے دیا ہے، کچھ وہ بھی غیب جانتے ہیں۔ بلا ذرا سوچ کے بتائیے، میری بات کو ٹھنڈے دل سے آپ ذرا سوچئے کہ آپ مارکیٹ چلے جائیں، وہاں ایک صاحب بیٹھے ہیں جو آپ کی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں آپ کے لیے یہ اچھا ہے، آپ کے لیے یہ برا ہے۔ کیا ہے یہ؟ آگے چلیے، اتوار کا میگزین لے لیجئے، اس میں پورے ہفتے کے بارے میں آپ کے ستاروں کا بیان دیا ہوا ہے، آپ کے ستاروں کا ان سے ملنے سے آپ کی قسمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے یار یہ؟ اور لوگ اس کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں، حالانکہ میرے آقا نے فرمایا ہے، یاد رکھیے، من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما۔ بیڑا غرق ہو گیا۔ جو ان جادوگروں کے پاس آیا، جو ایسی باتیں بتاتے ہیں ان کے پاس گیا، ان کی بات سنی، ان سے پوچھا، ان کی بات پر یقین کیا، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کریم فرما رہے ہیں، اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی۔ اور ہم تو ماشاءاللہ کیا کیا کمالات کر رہے ہیں۔ آگے ذرا جائیں، صدر میں چلے جائیں، ایک بندہ طوطا لیے بیٹھا ہے، 7 لفافے پڑے ہوئے ہیں، آپ طوطا ایک لفافہ اٹھا کے اس کو دے گا اور وہ اس میں آپ کی قسمت کا حالات لکھا ہوا ہوگا۔ کمال ہو گیا، اس میں آپ کی قسمت کا حالات آپ کو طوطا بتائے گا، انسان بھی نہیں، کہ آپ کا کیا حالات آنے والے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ اگر آپ بازار میں تھک گئے ہیں تو گھر آ جائیے، ٹی وی کھول لیجئے، ٹی وی کھولیں، ایک صاحب آئیں گے، آپ سے آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام پوچھیں گے اور 2 سیکنڈ میں آپ کا استخارہ نکال دیں گے، آپ کے لیے یہ بہتر ہے، آپ کے لیے بہتر نہیں۔ اگلی بات سنیے، ایک بندے نے کروڑوں روپے لگا کر گھر بنایا، بلڈنگ بنائی، اس کی چھت پر ایک کالی ہنڈیا الٹی لٹکا دی،
بھئی یہ کیا کیا ہے جی؟ یہ اس کو نظر بد سے بچاتی ہے۔ اللہ اکبر! کالی ہنڈیا آپ کو نظر بد سے بچاتی ہے، قرآن نہیں بچاتا، حدیث نہیں بچاتی، کالی ہنڈیا بچاتی ہے۔ گاڑی خریدی ہے 30 لاکھ 50 لاکھ کی کسی نے کی، اس کی پچھلی طرف کالے رنگ کی ٹاکی لٹکا دی ہے۔ بھئی یہ کیا ہے جی؟ یہ نظر سے بچاتی ہے جی، یہ محفوظ کرتی ہے۔ اور یہ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیسی کہانی ہے ہماری؟ قبرستان میں چلے جائیے، ایک اونچی قبر ملے گی آپ کو، اس پر جھنڈے لگے ہوں گے، اس پر دیے جل رہے ہوں گے، اور لوگ آ رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، مرادیں مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ یار مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا یہ مشرکین والے کام نہیں ہیں؟ اگر یہ لوگ، اگر وہ لوگ کافر لوگ، اگر وہ مغضوب علیہم تھے تو ہم انعمت علیہم کیسے بن گئے؟ ان کا نام بھی عبداللہ تھا، میرا نام بھی عبداللہ ہے، فرق کیا رہا پھر؟ میرے بھائیوں یہ باتیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، میں کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو، یہ حقیقت واقعیت ہے۔ قبروں کے لوگ طواف کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے اعمال کو برباد نہ کیجیے، اپنے عقل کا استعمال کیجیے۔ قرآن دعوت تفکیر دیتا ہے۔ ٹائم ختم ہونے کو ہے، دکھ ہوتا ہے میرے بھائیوں یہ باتیں دیکھ کر سن کر۔ ذرا توجہ کیجیے اپنے اعمال پر، اپنے افعال پر، اپنی عبادات پر، اپنے کیے کرائے کو بدنام ختم نہ کیجیے۔ ایک آیت قرآن کی سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔